گرین ہاؤس ایفیکٹ دوستو، یہ آب و ہوا کی تبدیلی کی جڑ ہے۔ سائنسدان اس اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں کچھ ماحولیاتی گیسز جو حرارت کو ٹریپ کر رہی ہیں، جو بصورت دیگر سیارے کی سطح سے بیرونی خلا میں اوپر کی طرف نکلتی ہے۔ ہمارے پاس زمین پر زندگی کی موجودگی کے لیے گرین ہاؤس اثر ہے۔ اس کے بغیر ہمارا سیارہ جو ہے سرد اور ناقابل رہائش ہے۔ لیکن 19ویں صدی کے وسط سے آخر تک انسانی سرگرمیوں نے گرین ہاؤس ایفیکٹ کو نئی سطحوں تک پہنچانا شروع کیا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ایسا سیارہ جو انسانی تاریخ کے کسی بھی دوسرے مقام کے مقابلے میں اس وقت بہت زیادہ گرم ہے، اور یہ ہمیشہ گرم ہوتا جا رہا ہے۔ اس گلوبل وارمنگ کے بدلے میں قدرتی سائیکلون اور موسم کو ڈرامائی طور پر دوستوں تبدیل کرتی ہے، جس کے اثرات میں شدید گرمی، طویل خشک سالی، سیلاب اور شدید طوفان، اور سمندر کی جو سطح ہے اس میں ایک اضافہ شامل ہے۔ یہ وہ مہلک اثرات ہیں دوستو جنہیں موسمیاتی تبدیلی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، انسانی تہذیب نے پیداواری صلاحیت میں غیر معمولی چھلانگیں لگائی ہیں، جن میں سے کچھ نے ہمارے موجودہ سیارے کو زیادہ گرم کیا ہے۔ لیکن دوستو، جدت لانے کی اس صلاحیت کو بروئے لانے کی اور مشترکہ ذمہ داری کے نئے احساس سے اس کو منسلک ہو کر ہم کرۂ ارض کو ٹھنڈا کرنے، موسمیاتی جو ہماری تبدیلیوں سے اس کا نبرد ازما ہونے اور ایک زیادہ منصفانہ اور پائیدار مستقبل کی طرف راستہ طے کرنے کے طریقے تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ وہ عوامل ہیں دوستو جو خرابی کا باعث ہیں، جو موسمیاتی تبدیلی کو ایب نارمل طریقے سے ایب نارمل کر رہے ہیں۔ دوستو، سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ انسانی سرگرمی کا جو بنیادی محرک ہے، جو ہم اب پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں دوستو، اس قسم کی آب و ہوا کی تبدیلی کو بعض اوقات اینتھروپوجینک بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسانی جو کام انسانی سرگرمی کی وجہ سے ہونا ہے۔ دوستو، پچھلے تقریباً 150 سالوں سے ایندھن کے غیر منظم جلانے نے ماحول میں گرین ہاؤس کی موجودگی میں زبردست اضافہ کیا ہے۔ دوستو، خاص طور پر کاربن ڈائی آکسائڈ ایک ہی وقت میں لاگنگ اور ترقی، جنگلات کی ترقی، یا جو زمین کا گیلا ہونا، یا دیگر جو ہمارا ویسٹیج ہوتا ہے، ان کے وسیع پیمانے پر وہ تباہی کا باعث بن رہے ہیں۔ قدرتی وسائل جو کاربن ڈائی آکسائڈ کو ذخیرہ کرتے ہیں اور اسے فضا میں چھوڑنے سے روکتے ہیں، اس وقت کاربن ڈائی آکسائڈ، دوسری گیسز میتھین یا نائٹرس آکسائڈ جیسی گرین ہاؤس گیسوں کی ماحولیاتی ارتکاز پچھلے 8 لاکھ سالوں میں سب سے زیادہ ہے۔ دوستو، کچھ گرین ہاؤس گیسز جیسے ہائیڈرو کلورو فلورین یا HFC جسے کہتے ہیں، فطرت میں موجود نہیں ہیں۔ ان گیسوں کو ہوا میں لگاتار پمپ کر کے ہم نے 20ویں صدی کے دوران زمین کے اوسط درجہ حرارت کو تقریباً 1.9 ڈگری فارنہائٹ تک بڑھانے میں مدد کی ہے، جس نے ہمیں مہلک موسموں کی انتہاؤں کی موجودہ دور تک پہنچا دیا ہے۔ دوستو، یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اگرچہ موسمیاتی تبدیلی کسی طریقے سے ہر کسی کو متاثر کرتی ہے، لیکن یہ یکساں طور پر بھی ایسا نہیں ہے۔ معاشی طور پر جو زیادہ پسماندہ یا سیاسی طور پر زیادہ پسماندہ کمیونٹیز میں رہنے والے جو لوگ ہیں، وہ اس حقیقت کے باوجود بہت زیادہ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں یا مورد الزام ہوتے ہیں
یہ کمیونٹیز کے پورے عرش کو گرم کرنے میں ان کا بہت ہی انتہائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لمیٹڈ ان کا رول ہے۔ تو دوستو یہاں پہ ماحولیات پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو پورا عرض ہے اس کی جو نیچر ہے وہ تقریباً ہم نے اپنی سرگرمیوں سے اس کو ہم نے اس میں انڈسٹریلائزیشن کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ اس میں ہم نے اس کو کافی آلودہ کیا ہوا ہے، کیونکہ سمجھیں کہ یہ جو سیارہ ہے، یہ جو پورا عرض ہے، وہ آپ کی آپ کا ایک گھر ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کو آلودہ کرتے جائیں گے تو پھر ظاہر ہے آپ ایک دن وہ بھی آئے گا جب آپ اس گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ لہٰذا یہ ایشوز جو ظاہر ہے ہمارے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان میں اتنا نہ اس پہ آگاہی دی جاتی ہے، نہ اس پہ کام ہوتا ہے، اور ظاہر ہے ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ جہاں پہ معاشیات اتنی گراوٹ کا شکار ہوں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو، تو ماحول کا سوچنا ان کے لیے ضروری زیادہ نہیں ہے۔ لیکن ویسٹ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس پہ بہت زیادہ ورک ہو رہا ہے، اور اس کی بہت زیادہ اس کو ہائی لائٹ بھی کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی اس پہ تھوڑی سی آگاہی جو ہے ہمیں گلوبل وارمنگ کے حوالے سے ہمیں اس پر ایک چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس پہ کچھ میں نے کہہ دیا ہے، بہت شکریہ۔